میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول میں کیا آپ کے خیال میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ممکن ہیں؟ In every election, no election is perfect. کوئی بھی انتخاب مکمل طور پر بہترین نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ توقعات سے بہت ہی نیچے ہے۔ انہوں نے بلے پر پابندی لگا دی اور پھر انہوں نے بلے باز پر پابندی لگا دی، اور دوسری طرف بہت سے پاکستانیوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس امیدوار کی یا اس امیدوار کی حمایت کر رہا ہے، یا اس امیدوار نے امریکہ یا دوسرے امیدوار کے بارے میں یہ کہا ہے۔ امریکہ کے لیے جو بات اہم ہے وہ جمہوری عمل ہے۔ میں پاکستانی آئین کا وکیل نہیں ہوں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سرکردہ امیدوار انتخابی مہم چلانے سے قاصر ہے، ایک سرکردہ جماعت اپنے امیدواروں کو بطور پارٹی چلانے سے قاصر ہے، تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ جمہوری ملک میں ایسا ہوتے نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں جو مکمل طور پر غیر جمہوری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کی ترجیحات کیا ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، پاکستان کی سب سے اہم ضرورت IMF ہے، اور IMF کے پاس وسائل محدود ہیں، تو ہمیں ان ممالک کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے جو جمہوری ہیں۔ Countries that are democratic. Right. Imran Khan has been sentenced for 10 years. عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ وہ اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام امریکہ پر لگاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی آبادی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بیرونی ملک ہے جو اس کے انتخابات اور جمہوری عمل، سیاسی عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو وہ امریکہ ہے۔ آپ عوام کی رائے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ Process that is the United States. What do you have to say? What do you think of this public opinion? I don't think there are voters in Lahore who are going to vote for this candidate or that candidate based on what. مجھے نہیں لگتا کہ لاہور میں ایسے ووٹرز ہیں جو بلنکن یا بائیڈن یا شرمن کے کہنے پر اس امیدوار یا اس امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے با اثر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سمجھدار ووٹرز ایسی حکومت چاہتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ، IMF کے ساتھ مؤثر طریقے سے معاملات آگے بڑھائے، اور ان کی رائے اہم ہے۔ کم از کم امریکہ کے لیے یہ اہم نہیں کہ کون اقتدار میں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اقتدار میں کیسے آئے۔ کیا یہ منصفانہ نظام تھا؟ اور جمہوریت کے لیے میری قوی رائے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں اسلام آباد میں رہتا تو میں کس کو ووٹ دیتا، مجھے نہیں پتا۔ میرے خیال میں امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا ساتھ دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے فوری سیاسی مقاصد میں نہ بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں منصفانہ اور آزادانہ انتخاب کی حمایت کرتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون منتخب ہوتا ہے، ہماری توجہ اس پر ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ امیدوار یا وہ امیدوار ہم سے اس معاملے پر متفق ہوں گے، یا آیا چین کی بحریہ کو بلوچستان کی بندرگاہ کا دورہ کرنا چاہیے۔ ہمارا چین کے ساتھ کچھ مقابلہ ہے، ہماری ترجیح ہوگی کہ چینی بحریہ بحر ہند سے جتنا ممکن ہو دور رہے، لیکن ہمارا پہلا مفاد جمہوریت ہے۔ جو بھی منتخب ہو، ہم اسے قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید وہ اپنی بندرگاہ میں چینی بحریہ کے جہاز کو نہ آنے دیں۔ We'll then try to convince that person that maybe they don't want a Chinese naval vessel in their port. There's been a bombing in Pakistan and terrorism is on the rise. پاکستان میں دھماکہ ہوا ہے اور دہشت گردی عروج پر ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا ذمہ دار اپنی سرحد کے پار سے آنے والے عسکریت پسندوں کو ٹھہراتا ہے۔ کیا امریکہ کو تشویش ہے کہ خطے میں دہشت گردی دوبارہ قدم جما سکتی ہے؟ Oh, of course we're worried about terrorism in the region, and we're particularly worried about Iran. بالکل، ہم خطے میں دہشت گردی سے پریشان ہیں، اور ہم خاص طور پر ایران کے بارے میں فکر مند ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ دہشت گردی ہوئی ہے۔ ایسی سیاسی قوتیں جو بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں جیت سکتی، یہ سوچتی ہیں کہ وہ دھماکے کر کے جیت سکتی ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنا دنیا کے لیے ایک خوفناک لعنت ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ارد گرد کے ممالک کے لیے جس میں پاکستان شامل ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تشویش کی بات ہے۔ The Middle East and the greater Middle East, including Pakistan. So it's obviously of concern.